میں یہ چاہوں گا کہ دو اور گفتگو آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک تو یہ دارالعلوم دیوبند انڈیا کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا کیا موقف ہے، اور پھر اہل تشیع میں سے میں ایک عالم دین کا آپ کو سنانا چاہتا ہوں جنہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر تبصرہ کیا ہے۔ میری مراد ہے حجت الاسلام والمسلمین علامہ امین شہیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ وہ تشیع کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے ذاکر نائک صاحب کے اوپر جو تبصرہ فرمایا، متوازن تبصرہ ہے، یہ ذرا سن لیجئے وہ کیا فرما رہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر امین شہیدی صاحب۔ علامہ امین شہیدی صاحب، سوال سادہ سا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ دورہ اتنا متنازع کیوں بن گیا؟ ایک بڑے مبلغ تھے، تقابل ادیان کو بہتر جانتے ہیں، پاکستان آئے، لیکن یہاں تو نئی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے۔ وہ یہ کیوں بول رہے ہیں، وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، ان کا اس بارے میں یہ آئیڈیالوجی کیوں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہو گیا ان کا دورہ، ٹائمنگ غلط ہے شاید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بعض اوقات بعض شخصیات کو میڈیا کے ذریعے سے بڑا بنایا جاتا ہے، اور بعض بڑی شخصیات کو میڈیا کوریج نہ ملنے کی وجہ سے وہ گمنام رہ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اگرچہ اہل حدیث طبقے فکر میں ایک معروف شخصیت ہیں، اور ان میں بعض ایسی خصوصیات ہیں جو کم لوگوں میں ہیں۔ اس میں مثلا ایک ان کا حافظہ ہے، بڑا خوبصورت اور زبردست حافظہ ہے ان کا، اور ان کو آیات بھی اور تورات اور انجیل کے حوالے بھی بڑے اچھے یاد رہتے ہیں۔ لیکن اس سے قطع نظر اگر باقی چیزوں کو دیکھا جائے تو ان کا جو علمی گہرائی ہے وہ بہت کم اور سطحی ہے۔ چونکہ بہت کم اور سطحی ہے، اس لیے رٹی ہوئی اور حفظ کی ہوئی چیزوں کی نسبت سے وہ ہو سکتا ہے فوری طور پر ایک اچھا جواب دے دے، لیکن جب کوئی گہری بات ہوگی تو وہاں پر وہ بن گلی میں پھنس جاتے ہیں۔ ان کی مشکل یہ ہے، اور اس بات کو میرا خیال ہے عام عوام اور پبلک سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو اب انڈیا تو خیر ایک الگ معاشرہ ہے، لیکن پاکستان میں آنے کے بعد پاکستان اب یہاں پر علامہ امین شہیدی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا ایک متوازن تبصرہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ایک مسلک کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس مسلک کے پرجوش مبلغ ہیں وہ، تو اس میں ان کا لب و لہجہ، گفتگو کا انداز بہت شائستہ اور علمی ہے، اور اس میں ان کا پہلے انہوں نے تعریف کی اور بالکل وہ تعریف بنتی ہے، ہم نے بھی شروع میں یہ بات کی۔ اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی گہری بات اور اس میں گہرائی نظر نہیں آتی، تو اب یہ نہیں معلوم کس کی بات ہو رہی ہے نا۔ ابھی تک اس خاتون نے بھی جو سوال کیا اس کا تناظر وہی ہے جو چند ان کی ویڈیوز یا بیانات جس پہ بہت یہاں پر ہنگامہ برپا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہ بتانا چاہیے، ہم آگے سن بھی لیں گے کہ بھئی فلانا مسئلہ ہے جو یہ بتایا انہوں نے، اس کے اندر یہ گہرائی نہیں تھی، اور اس کی یہ گہرائی ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ محض ایک خیال، ایک دعویٰ ہی ہے۔ میں ظاہر ہے کھلا معاشرہ ہے، اور یہاں پر ایک بولتا بھی ہے، تو اس لیے ان کی وہ جو کمزوریاں تھیں وہ چھپی نہیں رہ سکی، وہ سامنے آ۔ حالانکہ انڈیا میں ان کی کمزوری زیادہ عیاں ہونی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ایک تو پابندی نہیں ہے، سوال جس انداز سے کرے، جس لب و لہجے میں کرے، اور آپ بالکل ایتھیسٹ بن کے سوال کریں، سخت متشدد ہندو بن کے سوال کریں، آپ ایک سخت وہابی بن کے سوال کریں، سخت شیعہ بن کے، انڈیا میں تو کوئی قدغن نہیں ہے، وہ ایک سیکولر ملک ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر زیادہ نمایاں ہونے چاہیے۔ پاکستان میں پھر جو لوگ سوال کریں گے تو ذرا ایک پردے میں ملفوف انداز سے، ذرا احتیاط سے سوال کریں گے نا۔ تو یہ دلیل دینا علامہ امین شہیدی صاحب کا، آپ دیکھ لیجئے آپ کو اس سے کتنا اتفاق ہے۔ البتہ یہ جو اختلاف رائے ہے اس کی ہر جگہ گنجائش ہے، اس میں انکار نہیں کرنا چاہیے اور احترام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ کوئی غلط رائے قائم کرتے ہیں تو اس پر بات بھی ہونی چاہیے، لیکن ان علمی اختلافات کو، نقطۂ نظر کے اختلافات کو تعصب کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ جو علمی اختلاف ہے اور غلطی ہے اس کا علمی انداز میں اس کی پکڑ بھی ہونی چاہیے اور اس کا جواب بھی دیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بہرحال پاکستان میں پاکستانیوں کے مہمان تھے، اس حوالے سے ان کا بہت اچھا استقبال ہوا پاکستان میں، لیکن انہوں نے بعض ایسے موضوعات اٹھائے جو ان کے قد کاٹ اور جو ان کا ایک امپریشن بنایا گیا تھا اس کے خلاف تھا۔ یہ عوام نے نہیں کیا، میرا خیال ہے خود انہوں نے اپنے آپ کو خراب کیا ہے۔ مثلا جس طرح سے انہوں نے پی آئی کے حوالے سے گفتگو کی، اب وہ گفتگو اب مجھے خود بھی بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ اب یہ گفتگو آپ اگر نجی محفل میں کرتے تب بھی اچھا نہ لگتا، چاہے کہ آپ ایک بہت بڑے اجتماع میں اور وہ بھی لائیو پروگرام، اور وہ بھی پاکستان جیسے لوگوں کے سامنے جو پروٹوکول کے سخت خلاف ہیں، وہ تو منع کرتے ہیں کوئی پروٹوکول نہیں ہے بھائی، ہم تو شدید اختلاف کرتے ہیں پروٹوکول کا۔ اسی لیے میں عرض کروں کہ یعنی ایک ایسے معاشرے کے اندر انہوں نے یہ جو باتیں کی، اس سے انہوں نے یعنی ان کے مخالفین سے قطع نظر انہوں نے خود اپنا جو قد کاٹ بنایا تھا اس کو انہوں نے خود ڈیمیج کیا ہے، گویا کسی دوسرے کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اچھا، اب علامہ امین شہیدی صاحب حفظہ اللہ نے پہلے دعویٰ یہ قائم کیا کہ ان کا حافظہ بہت اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے اندر علمی گہرائی نہیں ہے، اور پاکستان جس معاشرے میں وہ عیاں ہو گئے، وہ کہ ان کے پاس علمیت نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو اس کے لیے مثال بیان فرماتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے پی آئی اے والی بات کی۔ اچھا، وہ پی آئی اے والی بات ویسے ایک بطور طالب علم ہم نے بھی جب سنی تو ہمارا بھی بالکل اس معاملے میں امین شہیدی صاحب والا تاثر تھا کہ بھائی ایک تو آپ
کوئی غریب قلاش قسم کے آدمی نہیں ہے. آپ اربپتی آپ بقول آپ کے، اور بہت بڑے ادارے ہیں اور دنیا بھر سے آپ کے لیے پذیرائی چند ہے اور آپ کا اپنا کام بھی ہے. تو اس حوالے سے آپ اگر جو پیسہ بنتا تھا وہ آپ کو دے دینا چاہیے تھا کہ آپ ایک غریب ملک میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اچھا چلو وہ ہو گیا سارا کچھ، آپ نے رعایت مانگی فلانا یہ وہ نہیں ہوا تو آپ اس کو پبلک میں نہیں بیان کرنا چاہیے تھا. اچھا اس پہ جو ان کی حامی ہے ذاکر صاحب کی، ان کا کہنا بھی آپ نے ان کو مہمان کے طور پر بلایا تھا. تو چلے اگر ہم مان لیتے کہ ریاست پاکستان نے ان کو مہمان کے طور پر مدعو کیا، اور ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی جب کبھی اس طرح کبھی کسی نے دعوت دی ہے تو وہ ٹکٹ اور جو آنا جانا ان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کسی بھی پروگرام میں اس طرح آپ شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں. تو ایک تو اس حوالے سے یہ بات اگر ریاست نے یہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، ان کی کہ سامان وغیرہ کے پیسہ یا آنے جانے کا ٹی اے ڈی اے جو خرچہ ان کا ہوتا ہے، یہاں پر رہنا سارا کچھ، اس میں کوتاہی ہو گئی، تو چلو ہم یہ کہیں گے کہ ریاست کی طرف سے میزبان ملک نے جو ہے نا یہاں پر کوتاہی کی، یہ کم ظرف تھا میزبان صاحب. لیکن مہمان کو بڑا ظرف کا ہونا چاہیے تھا، اور اس لیول کے شخص کو آپ اس کو نہ بیان کرتے. پھر پاکستانیوں کو شاید ناراضگی کی دوسری یہ، اور جو خاتون نے کہا نا کہ پروٹوکول یہ نہیں، پروٹوکول تو ظاہر سی بات ہے دنیا بھر میں اس طرح کے بڑے لوگوں کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. مسئلہ پروٹوکول کا نہیں ہے، مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں پھر جب ذاکر صاحب نے انڈیا سے موازنہ کر کے بتایا کہ اس کو ہماری جو پاکستانیت کی جو رکھ ہے شاید وہ زیادہ بھڑک اٹھی یا پھڑک اٹھی، اس کی وجہ سے ان پہ زیادہ تنقید ہوئی. تو ہمارے ہاں تو میرے اندر تو چونکہ وہ پاکستانی والے رکھ کا پھڑکنا یہ تو مسئلہ ہی نہیں، صرف ایک اخلاقی پیمانہ. یہ ایک بندے کے بارے میں آپ کو امید کی ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، ان کو اپنے میزبان سے زیادہ بڑے ظرف کا ہونا چاہیے تھا، تو وہ ٹھیک. پھر اس کے بعد بات اس میں معذرت بھی کر لی. لیکن بھارت امین شہیدی صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے، لیکن جو انہوں نے دعویٰ قائم کیا تھا کہ علمیت فلانا، تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی انہوں نے مثال نہیں دی ہے. تو اب جہاں تک ان کے فکری حوالے سے ان کے انحرافات یا فکری حوالے سے ان کی غلطیوں کا تعلق ہے، اس میں مختلف مسالک کا اپنا ایک سالڈ نقطۂ نظر ہے، اور بعض موضوعات پر تو ان سے دیگر مسالک کو شدید اختلاف ہے، بعض موضوعات میں بالکل ٹھیک ہے، ان سے اتفاق بھی ہے. تو اسی لیے جو علمی اختلاف ہے اس کو علمی ہی رہنا چاہیے. لیکن بہرحال پاکستان میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا جو امپیکٹ آنے سے پہلے تھا اس کو ڈیمیج کیا ہے. اب یہاں پہ علامہ شہیدی صاحب نے پھر وہی بات، اور یہ بہت اچھی بات کی، ایک طالب علم کے طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ بھئی وہ جو ان کے کچھ اس طرح کی متنازعہ بات یا کوئی اس طرح جو مسلکی حوالے سے، تو وہ ہر مسلک اپنے حساب سے اس کو دیکھے گا، تو بالکل درست بات. لیکن اس ابھی تک بھی کوئی ایسی مثال نہیں دی گئی. اگر وہ ذاکر صاحب وہ چند متنازعات ان میں سے کوئی مثال دیں گے اپنے شہیدی صاحب، تو اس میں وہ پھنس جائیں گے خود، کیونکہ وہاں ان کے مسلک کے اندر بھی، ان کے فقہ میں بھی وہ بات اسی طرح موجود ہے. بلکہ کچھ معاملات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے مختلف فقہی مکاتب ہے اس میں سے شیعہ فقہ جو ہے وہ کچھ معاملات میں زیادہ اس میں شدت پائی جاتی ہے، زیادہ سختی پائی جاتی ہے. آپ طہارت کے مسائل سے لے کر کاروبار کے مسائل تک آپ دیکھ لیجئے گا، موازنہ کریں گے. یعنی ہر مسلک میں کسی نہ کسی جگہ ایک ہی مسئلے میں، ایک مسلک میں آپ کو نرمی نظر آئے گی، ایک میں اعتدال، ایک بہت شدت. اسی طرح یہاں پر بھی ہے. تو اب شہیدی صاحب نے یہاں پر یہ بات، پھر مجھے لگتا ہے کہ شہیدی صاحب تھوڑے سے کنفیوژن میں ہے کہ کیا لائن لے کے بات کرے. یعنی شدید جو سوشل میڈیا پہ ان کی کردار کشی اور نقد ہو رہا ہے، وہ جو لبرل سیکولر لوگ کر رہے ہیں وہی پوائنٹ وہ اٹھائیں گے تو وہ بھی مسئلے میں آ جائیں گے. یعنی وہ گولی ان کو خود جا کے لگی، وہ تیر سے وہ خود شکار ہو جائیں گے. دوسرا جو ہے وہ ان کو یہ ہے کہ بھائی چونکہ ان کے ہاں جو ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ جو بہت سے لوگ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، تو اس کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ بھی یہ لائن نہ لے ذاکر کو گالی دینے یا ان کو برا بلا کہنا، تو پھر آپ کو لوگ کہیں گے یار تم کیسا آدمی ہو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہیدی صاحب تھوڑے سے یہاں پر مسئلے کا شکار ہے. یہ بہت اچھا پوائنٹ دے دیا نا آپ نے. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ نے خود ہی کہہ دیا ڈیمیج ہوا، یعنی ان کی فین فالوئنگ بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک جو ایک پرسونا تھا ان کی پرسنالٹی کا وہ کسی حد تک ہٹ ہوا ہے. علاوہ میں شہیدی صاحب، ہاؤ یو سی اباؤٹ سر؟ دیکھیں میں کنٹروورشل کرنا نہیں چاہتی، لیکن حقائق بہت واضح ہیں، اس لیے مجھے پروگرام بھی کرنا پڑا، اور آپ لوگوں کا ظاہر ہے سہارا اس لیے لیتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں بہتر راستہ بتا سکتے ہیں. اختلاف رائے کا آداب ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر آپ کو پتا ہے، پاکستان کا بالخصوص میں کہہ دوں کہ کسی کو نہیں چھوڑا جاتا، اور جب تک نہیں چھوڑا جاتا جب تک وہ اپنے گھر ڈالنا چلا جائے. تو اس وقت جو تعاقب ہو رہا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، وہ ان کی ایک ایک لفظ کی جو لرزش ہے اس کو بھی پکڑا جا رہا ہے. اس میں میڈیا کو ہی اور میڈیا کی خواتین کو بالخصوص یہ کہنا، آپ کو لگتا ہے کہ ایک اتنے بڑے مبلغ کے منہ سے یہ بات سامنے آنا کچھ بہتر نہیں تھا؟ اس سے کوئی بہتر لفظ اختیار کر سکتے تھے وہ. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کی جو گہرائی ہے وہ بہت ہی کم ہے. وہ پھیلے ہوئے پانی کی طرح سے ہیں، جہاں پر آدمی پاؤں رکھتا ہے تو وہ صرف ٹہنے کی حد تک آئے. تو ان کا جو مبلغ علم ہے وہ حفظ کی حد تک بالکل درست ہے، باقی چیزوں میں ان کی گہرائی نہیں ہے. چونکہ گہرائی نہیں ہے اس لیے وہ سرسری اور سطحی بات کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کا ظاہرہ نقصان تو ہوگا. جہاں تک حجاب کا معاملہ ہے، خواتین کی حکومت کا معاملہ ہے، یہ قرآنی موضوع ہے اور اس پر تمام مسالک کا خود قرآن کا دین کا اتفاق ہے جہاں تک حجاب کا معاملہ ہے. لیکن جو ہمارے
माशरती इस वक्त रस्म और रवाज है उनको सामने रखते हुए फुकाहा ने इसके हवाले से बिल्कुल वाज़ेह फतवा दिए हुए हैं कि देखने वाले की क्या शराइत हैं और दिखाने वाले की क्या शराइत हैं, किन शराइत के तहत देखा जा सकता है, किन शराइत के तहत देखा नहीं जा सकता। तो इसलिए मीडिया के अपने तकाजे हैं, उन तकाजों को सामने रखते हुए शरीयत का मिजाज तो ये है कि जमाने के मसाइल को फोकस करके उस जमाने के तकाजों के मुताबिक हल पेश करे। अब यहाँ पर इस पे हम बात करेंगे आगे, जो 20 मिनट में हलचल वाली बात जाकिर साहब ने की और जिससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ले दे हुई, तो उसमें आप देखें, अब आप इस्लाम और इस्लाम के किसी भी जो हमारे अभी तक मौजूद, यानी वो जो इस्लाम के सेकुलर ताबीर, लिबरल ताबीर, असर हाजिर के तकाज़न के मुताबिक फलाना ढिमकाना लेपापोती के साथ बयान करते, उनको छोड़ दीजिए। जो हमारे पास चारों फ़िक़ही मसालिक सुन्नियों के और शिया मकतब फ़िक्र, और शियाओं में ज़ाहिर से कोई मखसूस, हमारा ये भी गलतफ़हमी है कि तशय्युअ को महज एक, यानी एक तो कलामी है ही वो, लेकिन उसमें हमारा यहाँ तासुर ये है कि जिस तरह हनीफ़ी शाफ़ी है तो जाफ़री फ़िक़्ह है कोई, और वो ख़ुद शिया उलमा को भी ये गलतफ़हमी, ऐसा नहीं है। वो एक मज़हब या एक मसलक मौजूद है, उसके अंदर बैक वक़्त कई फ़िक़ही मकातिब मौजूद है शियात के अंदर। यानी इस वक़्त हम ये कहेंगे सिस्तानी साहब का एक मकतब फ़िक़ही मकतब है, खामनाई साहब फ़िक़ही मकतब के एक वो हैं, यानी जो भी उनके यहाँ मुज्तहिद मुतलक़ होगा जिसकी तक़लीद की जाएगी, हम ये कह सकते हैं कि वो तशय्युअ का एक ज़ैली फ़िक़ही मसलक है। इसकी वजह यह है कि उनमें इख्तलाफ होता है, कुछ उसूलों में भी इख्तलाफ हैं, लेकिन फ़ुरुआत में बहुत सारे मसाइल में इख्तलाफ है। बशीर नजफ़ी साहब को आप ले लें, और भी जो आयतुल्लाह अल उज़्मा जमील हमूद अल आमिली को ले लें, आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद कमाल हैदरी को ले लें, आयतुल्लाह अल उज़्मा अल्लामा नासिर मकारिम शिराज़ी, जाफ़र सुबहानी, जो इस वक्त बड़े 15-20 नाम हैं। तो इनमें से हर शख्स शियत के अंदर रहते हुए फ़िक़ही इस्तिंबातात है, उन इस्तिंबातात में उनमें इख्तलाफ है। जिस तरह हनफी, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली का आपस में इख्तलाफ, फिर ख़ुद हनफी फ़िक़्ह में एक से यानी 4 जो उनके मशहूर अइम्मा, जिनको हम हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो हनफी फ़िक़्ह के फाउंडर्स मेंबर है, इमाम आज़म, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद और ग़ालिबन इमाम ज़ुफ़र है, तो उनमें भी फ़िक़ही उसमें आरा में इख्तलाफ है। तो ये कहना कि भाई यानी ये ज़हन में रखना चाहिए हमें कि जब हम तशय्युअ की फ़िक़्ह की बात करें तो वहाँ पर कोई मुत्तफ़िक़ा फ़िक़्ह नहीं है। यानी हनफी में हम कह सकते हैं कि मुत्तफ़िक़ा हनफी फ़िक़्ह ये है, ठीक है, उसमें इख्तलाफ है, लेकिन वो कहते हैं मुफ्ता बिही कौल कौन सा है। यानी अगर एक मसले में इमाम अबू यूसुफ, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम ज़ुफ़र, इमाम मोहम्मद के अक़वाल मौजूद हैं, तो कहा यह जाता है इसे मुफ्ता बिहा कौल कौन सा, यानी इनमें से किस इमाम की राय पर हनफी फ़िक़्ह को हम पेश करेंगे। तो मिसाल बहुत से मसाइल में इमाम अबू हनीफ़ा को बाईपास करके इमाम अबू यूसुफ को तरजीह दी जाती है, तो वो यही कहेंगे कि ये हनफी फ़िक़्ह है। तो खैर, तो यहाँ पर ये दूसरी बात उन्होंने कहा कि असर के तकाज़ों के मुताबिक फ़लाना, वो भाई नहीं करो ये काम, ठीक है ना, ये जो आप करते हैं तो फिर इसके अंदर आप करते ही चले जाते हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे, और इसमें मैं एक तालिब इल्म के तौर पर ये कहता हूँ कि जो हमारे यहाँ मुनज़्ज़म फ़िक़ही मकातिब हैं, और ख़ास तौर से हम पाकिस्तान में रहते हुए हनफी फ़िक़्ह वगैरह को देखें, और जो हमारे सख्त रिवायती उलमा है, वो तो इस तरह के असरी तकाज़े फ़लाँ को नहीं मानते, वो कहते हैं दीन ऐसे बयान हुआ है तो बस बयान करो। ये क्या कि आप ये कहें कि चूँकि वो अरब का मुआशरा था, फ़लाना था, ढिमकाना था, उस वक्त ऐसा था। आप ये जो मकासिद शरिया का एक पूरा हमारे यहाँ फ़लसफ़ा मौजूद है, और हमारे कुछ दोस्त उसको मफासिद शरिया भी कहते हैं कि आप शरीयत को ही फ़साद के अंदर ख़राबी पैदा करें। तो यहाँ पर फिर उन्होंने वही बात की कि गहराई नहीं है, फ़लाना नहीं है, लेकिन उस गहराई ना होने के लिए प्रूफ अभी तक कोई नहीं दिया गया। सिर्फ ये कहकर क्या डंडे से मारकर आप अगर माशरे से लोगों को दीनदार बनाना चाहें या दीन से भगाना चाहें, तो ये दीन के मिजाज के खिलाफ है। तो जाकिर नाइक की जो क्वेश्चन आंसर की जो सेशन हुई है, महफिल हुई है, उन महफिल में ज़ाहिर है मुख्तलिफ किस्म के सवालात सामने आए हैं, और उसमें मर्द भी थे, ख़वातीन भी थी। तो उनके जो सवालात के जवाबात सामने आए हैं, वो जवाबात खुद बता रहे हैं कि वो शायद उन जवाबात के लिए और पाकिस्तानी माशरे के मुताबिक अपने आप को तैयार नहीं कर सके। तो अब आपका ये ख्याल है कि पाकिस्तानी मुआशरे के मुताबिक आपको दीन बयान करना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ ये भी एक नुक्ता नज़र है कि भाई जो फ़क़ीह होता है, जो मुज्तहिद होता है, उसको हालात और फलाना ढिमकाना भी रखना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुसल्लमा है, यानी जो नस के अंदर अगर सराहत से कोई चीज़ मौजूद है, तो वहाँ पर तो आपको ये नहीं कर सकता या नहीं किया जा सकता। खैर, तो यहाँ पर मैंने एक शिया आलिम दीन का उन पर तबसरा पेश क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सबसे पहले मैं सदर महफ़िल जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब, मुफ्ती साहिब अज़मत जनाब मौलाना मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब,
जनाब मौलाना उवैस नूरानी साहब और इसी तरह मौलाना मुफ्ती नईम साहब के फ़र्जंद मोहतरम और हम सब की तरफ से पूरे इस इज्तिमा की तरफ से मेहमानान गिरामी की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए मैं आप सब की तरफ से जनाब गवर्नर सिंध कामरान ख़ान टिसूरी हफ़िज़हुल्लाह, अल्लाह इनको और बेहतरीन सलाहियतों तवानाइयों से सरफराज फरमाए। बेहतरीन महफ़िल सजाई है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों फ़र्जंदान मौला इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीयत फ़रमाई, ऊसीकुमा व जमीअ वल्दी व अहली व मन बलग़ किताबी बितक़वल्लाह व नज़्म अम्रिकुम कूना लिज़्ज़ालिम ख़स्मा व लिलमज़लूम औना। जब आपको ज़रबत लग गई तो आपने 3 दिन जो बिस्तर अलालत पे गुजारे उसमें इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम को वसीयत में फ़रमाया, मैं तुम दोनों को और अपने सारे ख़ानदान को आइज़ा अक़रबा को वसीयत करता हूँ और हर उस शख्स को वसीयत करता हूँ जिसकी समाअत तक, जिस तक मेरी ये आवाज़ पहुँचे, हमेशा ज़ालिम से नफ़रत करना और मज़लूम से प्यार करना। इस वक्त आलम इस्लाम जिन मसाइल का और जिन मैदानों का मुकाबला कर रहा है वो सबसे बड़ा मसला फ़िलिस्तीन है। लाखों लोग शहीद हो चुके हैं। हम शहीद इस्माइल हनिया और शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत पर उनके खानवादे को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और आलम इस्लाम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया गोया खोलते हैं कि हम जिन मसलकी और फ़िक़ही और मुख्तलिफ़ तारीख़ी हक़ाइक़ को बयान करते हुए इस बात का ख़याल अगर न करें कि इससे जो आला और अरफ़ा मक़ासिद को ठेस पहुँचती है तो यकीनन वो उम्मत के लिए मुफीद नहीं है। हमें इस वक्त वो जो कलिमा सिवा है, जो मुश्तरका कलिमा है, जो सबसे पहले मज़लूमियत का और मुस्तज़अफ़ों का मसला है, मज़लूमों का मसला है, उसे मद्देनज़र रखते हुए एक होने की ज़रूरत है, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, प्यार से और मोहब्बत से एक दूसरे को सुनने और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। हकीकत है कि तारीख़ी हक़ाइक़ हैं और यकीनन कोई हम में से मासूम नहीं है। मुझ जैसे ख़तीबों और फिर सदर महफ़िल जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भी कोई फ़रिश्ते नहीं हैं। अगर कभी किसी के सवाल के जवाब में उन्होंने कोई ऐसी बात की हो जिसकी तरफ कुछ मेरे भाई जनाब गवर्नर सिंध डॉक्टर जनाब कामरान साहब हफ़िज़हुल्लाह ने बात की, मैं भी उन्हीं बातों की तरफ कुछ अपनी कौम की तरफ से भी और कुछ अहले सुन्नत के बाज़ तबक़ात की तरफ से एक गिलामंद था और शिकवा करने वालों में से था कि यकीनन ऐसा हो जाता है और उसको बार बार भी नहीं दोहराया गया, उसे बार बार भी नहीं कहा गया। लिहाजा हमें उन बातों को नज़रअंदाज करते हुए इसकी तवक्को रखनी चाहिए कि ख़ुद मैं और मुझ जैसे ख़तीब और डॉक्टर साहब जैसे दानिश्वर जिन्होंने लाखों लोगों को खूबियों की तरफ मुतवज्जे किया है, अखलाकियात की तरफ मुतवज्जे किया है, इंसानियत की तरफ तवज्जो दिलाई है और नेक और एक बनने की बात की है, उनसे भी यकीनन कोई ऐसी बात हो सकती है, मगर तकरार ना होना ख़ुद इस बात की दलील है कि वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी, वरना उसे तकरार होना चाहिए था, उसे बार बार बोला जाना चाहिए था। मैं पाकिस्तान की सरज़मीन पर बेहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी, फिर बेहैसियत एक मुसलमान, फिर मुसलमानों में एक अहले बैत की तालीमात का मुरव्विज और मुबल्लिग़ की हैसियत से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया।